اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وسخر الشمس والقمر، ہم نے سورج کو بھی اور چاند کو بھی مسخر کر دیا ہے۔ اب سورج سے چاند سے آپ کی ساری آبزرویٹری جتنی بھی ٹائمنگز ہیں، نظام الاوقات ہے، وہ سارا انہی سے جڑا ہوا ہے۔ اب تو روشنی پیدا ہو گئی ہے، باقاعدہ بجلی ہے، ورنہ جن زمانوں میں بجلی نہیں تھی رات چاند کی روشنی سے لوگ سفر طے کر لیتے تھے، ستاروں سے سمت معلوم کرتے تھے۔ اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، اب تو وہ بابا جی فوت ہو گئے، یہاں دربار شریف میں بھی رہتے تھے، ان کا نام تھا بابا مہنگا، تو وہ ہمیں رات کو بھی بتا دیتے تھے۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بعض اوقات پوچھتے تھے کہ بابا جی کی ٹائم ہوا ہوئے گا، تو وہ اندازے سے اوپر دیکھتے تھے، تو ان کو رات کے وقت بھی یہ اندازہ ہو جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ تقریباً سحری دا ویلا ہو گیا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہم واقعی وہ ٹائم بھی دیکھتے تھے، تو تقریباً فجر سے پہلے کا وہ وقت ہوتا تھا تہجد کا، تو انہیں یہ اندازہ ہو جاتا تھا۔ سورج اور چاند، پہلی بات تو یہ کہ یہ کسی اور نے نہیں بنائے، اللہ نے بنائے۔ پھر یہ کہ یہ بغیر مقصد کے نہیں بنائے۔ سورج ہے روشنی دیتا ہے۔ ابھی گلیشیئر میں ان ایریاز میں جہاں پہ 6 ماہ تک سورج نکلتا ہی نہیں ہے، وہاں جو بسنے والے لوگ ہیں، ویسے تو بہت کم لوگ رہتے ہیں، اور اگر وہاں جو رہتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو ان کی زندگی بہت مشکل ہے۔ آج بھی جو بہت ٹھنڈے علاقے ہیں ان میں آپ چلے جائیں، دن بہت چھوٹا ہے، 8 گھنٹے 9 گھنٹے اتنا دن ہے، تو اس میں سورج اگر نکلتا بھی ہے تو تپش صحیح طرح ملتی نہیں، وائٹامن ڈی کی ویسے بھی کمی ہو جاتی ہے۔ مغرب سے، ویسٹ سے جو یورپینز ہیں یا آسٹریلین امریکن بھی کچھ لوگ یہاں خلیجی ممالک میں، گلف کنٹریز میں آتے ہیں، تو لوگ گلف میں جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ پھر بیچ پر سن باتھ کے طور پر سورج سے شعاعیں لینے کے لیے، اس کو سورج والا غسل کہتے ہیں، سورج سے شعاعیں لینے کے لیے وہ لیٹتے ہیں دھوپ میں، تاکہ ان کے جسم کو جو حرارت چاہیے ہوتی ہے، وہ جو مطلوبہ حرارت ہے وہ ملتی نہیں ہے ایسے، تو وہ وہاں سے لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قدرت کا نظام ہے، یعنی یہ حادثاتی طور پر یہ سب پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔